جی وعلیکم السلام. کیسے آپ آج قبرستان جنازے کے بعد قبرستان گئے اور قبرستان سے پھر بول نیوز کے آفس آئے, اس آفس میں جس کو ارشد شریف صاحب جوائن کر چکے تھے. ارشد شریف صاحب نے یہ آفس اندر سے شاید دیکھا نہیں, جی تو آج پروگرام کرتے ہوئے کیسا آپ محسوس کر رہے تھے, یا بول کے دفتر میں آتے ہوئے کیسا محسوس کر رہے تھے؟ دیکھیں, جو آفس صاحب میں آپ کو بتاؤں, جس آفس میں آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میرا بھی آفس یہاں سے شفٹ ہو رہا تھا, اور میرا یہ آفس بھی شفٹ ہو رہا تھا, اور آپ کو میرے پیچھے جو بیورو نظر آ رہا ہے, یہ سکرینیں لگی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں بیسمنٹ میں بول کی, کیونکہ ہم نے ایک نئی جگہ لی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا آفس بن رہا تھا بڑا عالی شان سا, اور جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر علی شیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, علی شیر صاحب, میں بھی سومرو صاحب. تو میں ان سے یہ بات کر رہا تھا آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے شاید. میں نے انہیں کہا کہ ارشد شریف صاحب انشاءاللہ جوائن کر رہے ہیں, اور آپ جب وہ جوائن کریں گے کہ دیکھیے گا کہ اور زیادہ بول کی آپ لوگوں کی ایفیلیشن بول سے بڑھ جائے گی, اور بول کی جو ایک کریڈیبلٹی سمجھ لیں, یا آپ کہیں ویورشپ سمجھ لیں, یا آپ یہ کہیں کہ ارشد شریف صاحب کے آنے سے میں نے کہا کہ بڑا ایک تگڑا ایک آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی ہماری ویورشپ میں بھی اضافہ ہوگا, اور بڑے دبنگ ہو جائے گا کہ عمران ریاض صاحب یہاں پہ ہوں گے, پہلے جو ہے وہ سمیع ابراہیم صاحب یہاں پر ہیں, جمیل فاروقی یہاں پر ہیں, مخدوم شہاب یہاں پر ہیں, ڈاکٹر فضا ہیں یہاں پر, دیگر ہمارے جو امیر عباس صاحب بہت زبردست نام وہ یہاں پر ہیں, تو مدثر اقبال صاحب اور سارے ہیں. تو میں نے کہا سمیہ رضوان صاحب, مطلب بڑے اچھے نام, بڑے اچھے اینکرز یہاں پر ہیں جن کے تجزیے اور سوشل میڈیا پہ بڑا ان کو دیکھا جاتا. تو ارشد شریف صاحب تو آتے تو کیا بات ہو جاتی. اچھا صدیق بھائی, پچھلے ایک دو دن کے اندر ایک یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ارشد بھائی کی شہادت کے بعد پچھلے 4 دنوں میں جس طرح اس کے اوپر بڑا ایک پازیٹیو قسم کی بات چیت ہونی چاہیے تھی. خیر عوام نے بھی آج وہ ریجیکٹ کر دی جس تعداد میں عوام ان کے جنازے پہ آئی, لیکن پچھلے 3-4 دن کے اندر آپ کا ان کے ساتھ ایک جو معاملہ تھا اس کے اوپر بہت غلط قسم کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی, اور ہم تو آپ کے دوست ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں میں خاص طور پہ آپ لوگوں کی بہت قربت بن گئی ہوئی تھی. اس قربت میں آخری آپ کی بات چیت ان سے کب ہوئی اور کیا ہوئی, اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں تھوڑی. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نا ایک انٹرویو ہے جو میں نے بپتا پہ دیا تھا ماروش کو, جب میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا تھا نا نیا, اور میں یوٹیوب پر آیا تھا, تو بپتا پر میرا جو وہ بپتا پہ وہ جو ماروش خان ہے وہ بڑا زبردست چھوٹی سی بچی ہے, اور وہ بڑا زبردست کنڈکٹ کرتی ہے انٹرویو. تو اس نے ماروش نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پسندیدہ جو ہے وہ صحافی کون ہیں جن کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, جن سے آپ سیکھتے ہیں. تو میں نے 3 نام لیے تھے. میں نے کہا تھا رؤف کلاسرا صاحب, عامر متین صاحب, اور ارشد شریف صاحب. اور مجھے یاد ہے ایک بار ارشد شریف صاحب پر ایک, اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی نواز شریف کی, ارشد شریف پر ایک FIR کرنے کی کوشش کی گئی تھی, شاید IB کے ذریعے, کس کے ذریعے مجھے وہ یاد نہیں ہے تفصیل. اس وقت بھی میں نے اپنی جو فیس بک کی پروفائل ہے وہ چینج کی تھی, اور بڑی ایک میں نے تحریر لکھی تھی ارشد صاحب کے لیے. تو میری بڑی میں مطلب مجھے وہ ہمیشہ سے پسند رہے, لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چیزیں وہ کرتے ہیں اور وہ ہوئیں, اور مس انڈرسٹینڈنگ سے ہوئیں چیزیں ہوئیں, اور جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں نے پھر ہمارے معاملات بالکل کلیئر ہو گئے, پچھلے 5-6 مہینے میں تو اور دیکھیں, میں یہی بات کہتا ہوں کہ جو لوگ, میں حیران ہو رہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی نے لکھا ہوا تھا فزیکل ہوئے اور یہ ہوئے وہ ہوئے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو بھلے وقت تھے نا, ہمارا بھی اچھا وقت تھا, ارشد صاحب کا بھی اچھا وقت تھا, ہم لڑ پڑے آپس میں, ہو گئے. میں کہتا ہوں میری غلطی تھی, میں نے ان سے معافی مانگی تھی, میں نے میرے ویلاگ میں موجود ہے کہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں, ان کی روح سے بھی معافی مانگتا ہوں, اور چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں. لیکن پچھلے 6-7 ماہ میں جب ارشد شریف صاحب پر برا وقت تھا, جب ان کے اوپر FIRs ہو رہی تھی, تو جن کو آج آپ تانے دے رہے ہیں کہ فزیکل ہو گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا, ہم تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ارشد شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہمارے تو ٹویٹس موجود ہیں. مجھے تو آپ ارشد شریف صاحب کی ٹائم لائن پہ جا کر دیکھیں, ابھی جب ان کی شہادت ہوئی ہے اس سے پچھلے 48 گھنٹوں کے ان کے دیکھ لیں, ٹائم لائن پہ جا کے دیکھ لیں, مجھے کتنا انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اور پھر ان کی اہلیہ جویریہ صاحبہ سے بات چیت, مسلسل رابطہ, اور خاص طور پہ جو ارشد صاحب سے رابطہ زیادہ رہا وہ عمران ریاض خان صاحب جب گرفتار ہوئے اس وقت. ارشد صاحب سے ملاقات جو ایک تفصیلی ملاقات تھی, جو لاسٹ ملاقات تھی وہ تو تفصیلی ملاقات تھی, جب ہم سیکنڈ لاسٹ ملاقات بہت تفصیلی تھی, جب ارشد صاحب میں عمران ریاض خان صاحب, سمیع ابراہیم صاحب, ہم کئی گھنٹے تک فیصل فرید ایڈوکیٹ, فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, ان کے آفس میں ہم بیٹھے رہے, اور وہ بڑی طویل ملاقات تھی, کئی گھنٹوں پہ ہوئی. تو اس میں بڑی بات چیت ہوئی, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں.
اور ان دنوں میں فون پہ بھی رابطہ رہا, ان کی کالز آئیں, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. پھر جو لاسٹ ملاقات ہوئی وہ ہوئی جب عمران ریاض صاحب گرفتار ہو گئے. یہ تو وہ واقعہ تھا نا جب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے عمران ریاض, پھر گرفتار ہوئے تو وہ جو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ملے تھے جب سب ہمارے دوست وہاں پر آئے تھے, تو ہمیں کوئی تانے نہ دے کہ ارشد صاحب کے ساتھ ہمارا جو بھی سگے بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن دل سے ہم کلیئر ہوئے اور جتنی ان کے ساتھ محبت قربت رہی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی میں ان چیزوں میں نہیں وہ کرتا کہ آپ بعد میں یہ دعوے کروں میری یہ بات ہوئی تھی, میری وہ بات ہوئی تھی. نہیں, میری جو بات ہوئی ہے میں نے وہ بتا دی ہے. جب سے باہر گئے میں کسی سے غلط بیانی نہیں کرتا, فائدہ نہیں ہوتا میرا. جب سے وہ باہر گئے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوئی تھی. آپ نے 3 بڑے پاکستان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا نام لیا, رؤف کلاسرا صاحب, عامر متین صاحب اور ارشد شریف صاحب. پاکستان میں جرنلزم پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ارشد شریف صاحب ایک بہت بڑی مثال تھے کہ ایک خوبصورت ریسرچ کرتے تھے, ڈیٹیلڈ انالیسس کرتے تھے, بہت سورسز سے چیزوں کو ویریفائی کراتے تھے. اس سانحے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ارشد شریف کی لیگیسی کو کس طرح یاد رکھیں یا اس مشن کو کس طرح آگے بڑھائیں, کیونکہ جرنلزم کے لیے اب زمین تنگ کر دی گئی ہے. دیکھیں, اگر میں ارشد صاحب کے جانے کے نقصانات پہ بات کروں بہت سارے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کتنا بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو انٹرنیشنل لیول کا صحافی تھا وہ چلے گئے, ایک اسٹرانگ آواز چلی گئی, ایک بڑا انسان چلا گیا, ایک بہادر اور جرأت والا انسان چلا گیا. کتنے لوگوں کے روزگار کا وہ سبب تھے, کس طرح وہ چیزیں کر رہے تھے, وہ بڑی چیزیں. اور اس سانحے سے, اس ٹارگٹ کلنگ سے, اس شہادت سے, اس قتل سے جو میسج گیا, جو خوف پھیلا, وہ میں نے بتا رہا ہوں بہت ساری. اور میری اس پہ بڑی بات ہو رہی تھی, بلکہ آپ کو اس جو آپ یہ ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں اس میں آپ کو بات کرنی چاہیے رضوان گلزئی صاحب سے. آج بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی. ارشد صاحب کے جنازے کے بعد اور تدفین کے بعد ہم ارشد صاحب کے گھر گئے تو ہم اکٹھے ہی تھے, میں اور رضوان گلزئی صاحب. تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کسی ایک شخص میں جو تمام چیزیں ہونی چاہیے وہ تمام جس ایک شخص میں تھی وہ ارشد شریف صاحب تھے. جرأت والے بھی تھے, بہادر بھی تھے, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی تھے, کلیئرٹی بھی تھی, بکس بھی پڑھتے تھے, انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر بھی تھا, محب وطن بھی تھے. تمام چیزیں جو کسی ایک صحافی میں آئیڈیلی ہونی چاہیے وہ سب چیزیں ان میں شامل ان میں موجود تھیں. اور کوئی دوسرا نام نہیں ہے کوئی ایسا جس میں یہ تمام چیزیں ہوں. آنے والے دنوں میں بھی اور حالیہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ارشد بھائی کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. شکریہ صدیق جان. جی ویلکم. السلام.